بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلک و صحابک والاولیاء والصالحین۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ پھر میں آپ کے بتاتی چلوں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کہا گیا کہ ابھی آپ نہ جائیں، ابھی آپ ٹھہرے رہے، تو آپ نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پھر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ سنیے یہ کون ہے؟ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل۔ آپ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھے۔ پھر آپ کو کوفے بھیجا گیا۔ آپ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفے گئے۔ جب آپ کوفے گئے، وہاں پہ حضرت نعمان بن بشیر کی حکومت تھی۔ آپ بہت زیادہ اہل بیت کی عزت کرتے تھے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی بھی بہت زیادہ عزت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہ پہنچے تو لوگوں کو بہت ہی زیادہ دور دور تک یہ خبر پہنچ گئی۔ لوگ آپ کے پاس تشریف لے آئے اور ایک ہی دن میں 17,000 لوگ آپ کی بیعت ہو گئے۔ اور پھر دوسرے دن تقریباً 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ جب یہ پتہ چلا تو اس میں ایک بندہ تھا ان میں جس نے فوراً یزید کو خط لکھا اور کہا کہ یہاں پہ مسلم بن عقیل آئے ہیں جنہوں نے 2 ہی دن میں تقریباً 40,000 لوگوں کو بیعت کر لیا ہے۔ اگر یہ کچھ دن یہاں پہ رہے تو یہ جو بندہ جس کو تم نے حکومت دی ہے یہ کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ نرم دل ہے اور یہاں پہ حکومت مسلم بن عقیل کی چھا جائے گی۔ جب یزید تک یہ خبر پہنچی، اس نے فوراً ایک بندہ گھوڑے پر دھرایا اور اس نے عبداللہ بن ابن زیاد کو خبر دی، جو کہ ایک الگ صوبے کا گورنر تھا لیکن وہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا۔ اس کو کہا جا، آج سے تجھے ایک اور صوبے کی گورنری دی گئی ہے۔ اس صوبے کی اس کو دوبارہ اس صوبے کی اس کو گورنری دی گئی، جہاں پہ تجھے کوفے کی بھی گورنری دی گئی، تو وہاں پہ جا، وہاں پہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، انہیں گرفتار کر لے اور جو ان کو بچانے کی کوشش کرے گا اس کو قتل کر دینا۔ وہ شخص جبہ پہن کر اپنے منہ پر نقاب لپیٹ کر کوفے میں داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن وہ چپکے سے اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے نعرے بھی بہت لگائے کہ لگتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، لیکن وہ بہت ہی زیادہ بدبخت شخص عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ لیکن جب وہ داخل ہوا اس نے فوراً آتے ساتھ جناب نعمان بن بشیر کو معزول کیا۔ پھر اس نے وہاں کے چودھریوں کو اکٹھا کیا، ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کے، یوں اس نے تقریباً 100 قبیلوں کے چودھریوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر صبح تک حالات میرے قبضے میں نہ ہوئے تو پھر دیکھنا تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتا۔ اس نے کچھ ان میں سے چودھریوں کو سزائیں بھی دیں۔ آپ کو میں یہاں بتاتی چلوں، حق پہ کھڑے رہنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے کچھ حالات ہوتے ہیں، پھر حالات کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن حق پر کھڑے ہونا بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ جب پھر عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے تو آپ کے ساتھ 40,000 لوگوں کا لشکر تھا، جنہوں نے ظہر کے ٹائم نماز پڑھی۔ لیکن جب مغرب کا وقت آیا تو ان میں صرف 5 یا 7,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ لیکن ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے اس طرح کیا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، باندھے ہاتھ، تو کچھ لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا تاکہ اگر عبید اللہ ابن زیاد کو کوئی بندہ دیکھ لے گا تو مجھ سے یہ بتائیں گے کہ ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ اور پھر اس طرح ہوا کہ جب آپ نے سلام پھیرا، جب آپ نے پیچھے دیکھا تو کوئی بندہ نہیں تھا آپ کے ساتھ۔ یوں پھر آپ کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور پھر آپ کے ساتھ اس بدبخت نے یہ کیا کہ جو کوفے کا سب سے اونچا مینار تھا وہاں سے آپ کو زور سے دھکا دے کے نیچے گرایا گیا۔ اللہ اکبر ہے۔
اور پھر آپ اس وقت شہید ہو گئے، لیکن آپ نے ایک رات پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھ چکے تھے کہ یہاں پہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ یہاں پر آ جائیں۔ اور جب امام علی مقام کو وہ خط ملا تو آپ وہ ایک رات پہلے ہی چل پڑے کوفے کی طرف۔ تو راستے میں آپ کو ایک فرزک شاعر ملا جو کہ بہت ہی زیادہ محب اہل بیت تھا۔ وہ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا۔ اس نے کہا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور اب وہاں نہ جائیں، وہاں کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ میں وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کی لاش لٹکتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا کہ میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کسی کے آگے جھکا ہوا تو نہیں تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا بھائی لٹکا ہوا تھا تو حسین بھی لٹک جائے گا، کسی کے آگے جھکے گا تو نہیں۔ پھر آپ اپنے بچوں سمیت تشریف لائے۔ اور میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ یزید تو خود پکا نمازی تھا۔ اس نے تو خود جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے والے دن اس سے کچھ بات کرنا چاہی تو عمر بن سعد جو یزید کے ساتھ کھڑا تھا اس نے کہا حسین بس کر رک جا، ہمیں جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں کہ انہوں نے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے کیا نماز میں پھر پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حال تھا اس بدبخت یزید کا، یہ حال تھا اس بدبخت یزید کے لوگوں کا۔ پھر اس نے کہا عمر بن سعد نے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی دیر میں کچھ دیر بعد ایک شخص حر بن یزید آیا، اس نے آپ کو روکنے کی کافی کوشش کی۔ اس نے کہا آپ آگے نہیں مزید جا سکتے کیونکہ آپ یزید کی بیعت نہیں کر رہے۔ امام حسین نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز جب پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے آپ کے پیچھے ہی نماز ظہر ادا کی۔ کہا تم تو مقابلے میں آئے ہو، تم پھر ہمارے پیچھے کیوں نماز پڑھے ہو؟ کہا حضور دل تو آپ کے ساتھ ہے نا، دل تو یہ مانتے نا کہ آپ حضور کے نواسے ہیں۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی اپنے لشکر سمیت۔ پھر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرائط پیش کی کہ حضور آپ یہاں تو بیعت کر لیں۔ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو مجھے بیعت کے علاوہ اگر کوئی اور شرائط کہتے ہو تو وہ میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن بیعت میں ہرگز نہیں ہوں گا یزید کا۔ اس نے خط لکھا، اس نے کہا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے یزید کے بیعت ہونے سے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا، اس نے بندہ پیچھے درا، اس نے کہا جاؤ جا کے اس سے کہہ دو کہ امام حسین پر پانی بند کر دو، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے۔ جب وہ پیغام لے کر حر بن یزید کے پاس ہے، حر بن یزید نے کہا نہیں میری طبیعت نے یہ نہیں کرنے کو مانتی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد تک یہ خبر پہنچی کہ حر بن یزید یہ نہیں مان رہا، کون؟ حر بن یزید، یہ حر ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ یزید نہیں ہے، کافر یزید نہیں، یہ حر بن یزید کی بات ہو رہی ہے۔ کہ جب اسے پتہ چلا کہ حر بن یزید یہ نہیں مان رہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دے تو اس نے لالچ دیا، عبید اللہ ابن زیاد نے اس نے لالچ دیا، اس نے کہا تمہیں رے کی جو زمین ہے یہ وہ سرسبز علاقہ تھا جہاں بہت ہی زیادہ فصل ہی فصل ہوتی ہے، تمہیں وہاں کی گورنری دے دی جائے گی، تم یہ کام ضرور کر دو، ان پر پانی بند کر دو۔